اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا توجہ میری طرف ہو۔ ہماری گفتگو محموز کے بارے میں تھی۔ کس کے بارے میں تھی؟ محموز۔ محموز کی تعریف آپ کو یہ بتائی کہ جس لفظ کے اصلی حروف میں سے کسی ایک کی جگہ پر حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں۔ کل ہم نے جتنے بھی الفاظ پڑھے وہ محموز بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بھی تھے۔ صحیح اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف کی جگہ پر حرف علت نہ ہو۔ امر حمزہ تو تھا لیکن حرف علت نہیں تھا، تو اس حوالے سے وہ صحیح بھی تھا اور محموز بھی تھا۔ اور اسی طریقے سے زأر، ٹھیک ہے، یہ محموز العین بھی تھا اور صحیح بھی تھا۔ آج آپ کو ایسے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو محموز بھی ہوں گے اور معتل بھی ہوں گے۔ کل معتل کی بحث نہیں پڑی تھی، صرف محموز اور صحیح۔ آج فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہی کلمے میں حمزہ ہے تو حمزے کے حوالے سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محموز۔ اور حرف علت ہے اس حوالے سے ہم اسے توصیف کیا کہیں گے؟ معتل۔ مثلا آپ ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ پاکستانی بھی ہیں، آپ سندھی بھی ہیں، یعنی دو عنوان آپ پر فٹ آ رہے ہیں۔ ایک ہی بندہ ہے لیکن پاکستانی بھی ہے سندھی بھی ہے، یا آپ عام آدمی بھی ہیں مولوی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہے کیا وہ آدمی کہہ سکتا ہے۔ تو آج پہلی بحث جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے محموز العین اور مثال۔ محموز العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عین کلمے کی جگہ پر حمزہ ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت ہے۔ اس کی کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، اس کی مثال ہے جیسے الوعد، عین کے ساتھ نہیں حمزے کے ساتھ ہے، الوعد۔ ال کو تو ہٹا دو، یہ ایسے ہی ہر جگہ پہ آ جاتا ہے، باقی اصل اس کے لفظ ہے وعد۔ وعد وعد نہیں ہے بیٹا، وعد۔ اب دیکھیں فاعل فعل کی جگہ پر کیا ہے؟ حرف علت واو۔ عین الفعل کی جگہ پر کیا ہے؟ حمزہ۔ تو نتیجے میں یہ کلمہ محموز العین بھی ہو گیا اور مثال بھی ہو گیا۔ مثال کا دوسرا نام توصیف صاحب کیا ہے؟ مثال کا دوسرا نام ہاں معتل الفاء۔ مثال کا دوسرا نام اجوف کیسے رکھیں گے بھائی میرے؟ ٹھیک، اس کی باقی گردانیں آپ وہ مباحثے میں حل کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ محموز اللام اور اجوف۔ محموز اللام کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے اصلی حروف میں سے لام الفعل کی جگہ پر حرف حمزہ ہے، اس لیے محموز اللام کہتے ہیں۔ اور اجوف کا مطلب یہ ہے کہ عین الفعل کی جگہ پر جو ہے کہ وہ حرف علت ہے، جیسے المجیء۔ کیا بیٹا؟ المجیء۔ اب ال کو تو ہٹا دو، ال ہمارے کام کا نہیں۔ میم بھی زائدہ ہے، ٹھیک۔ باقی اصلی حروف کون سے؟ جی اصلی حرف کیا ہے؟ جی ٹھیک۔ جیم فاعل فعل ہے، یا عین الفعل۔ اب یہ حرف علت ہے، اس حوالے سے اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں لام الفعل کی جگہ پہ حمزہ ہے، اس حوالے سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محموز اللام کہیں گے۔ اچھا، یہ جی کی جب وہ ماضی کی گردان کریں گے تو ہو جائے گا جاء۔ کیوں؟ جاء اصل میں تھا جاء، اصل میں کیا تھا؟ یا۔ یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا جاء۔ اس کا مضارع ہوگا یجیء، کیونکہ یہ ضرب یضرب والے باب سے ہے۔ یجیء اصل میں کیا تھا؟ یج یہ او، اصل میں کیا تھا؟ یہ او، یضربو کے وزن پر۔ یا حرف علت پر کیا تھا؟ کسرہ۔ اس کے ما قبل حرف صحیح ساکن،
हमने या के कसरे को नकल करके माक़बल को दे दिया, यजीए हो गया। बात वाज़ेह होगी। मज़ीद गर्दाने आपको किताब में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फरमाते महमूजुल फ़ा और नाक़िस। क्या? यानी फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हमज़ा है इसलिए महमूजुल फ़ा हो गया, और लामुल फ़ेल की जगह पर हर्फ इल्लत है इसलिए वो नाक़िस हो गया। उसकी मिसाल है अता। अता तो फ़ेल माजी है, ठीक है, असल में था अतया। असल क्या था? अतया। फ़ाउल फ़ेल की जगह पे कौन सा हर्फ है बेटा? हर्फ़े हमज़ा है इसलिए ये महमूजुल फ़ा हो गया, ठीक है। और लामुल फ़ेल की जगह पे कौन सा हर्फ है? हर्फ इल्लत या, इसलिए ये नाक़िस हो गया। बात वाज़ेह होगी हो। उसके बाद फिर फरमाते महमूजुल ऐन और लफ़ीफ़ मफ़रूक़। क्या? महमूजुल ऐन लफ़ीफ़ मफ़रूक़। महमूजुल ऐन का मतलब ये है कि ऐनुल फ़ेल की जगह पर हमज़ा है, और लफ़ीफ़ मफ़रूक़ का मतलब है कि दो हर्फ इल्लत हैं लेकिन दोनों आपस में मिले हुए नहीं हैं। फ़ाउल फ़ेल की जगह पे भी हर्फ इल्लत है, लामुल फ़ेल की जगह पर भी जो क्या वो हर्फ इल्लत है। उसकी मिसाल दे सकते हैं जी हाँ, अल वयो। क्या बेटा? अल वयो। अल को हटा दो, वयो, ठीक है। वयो की भी गर्दन यूँ होंगी वा। वा असल में था व या। असल क्या था? व या मुतहरिक माक़बल मफ्तूह या को अलिफ में तब्दील कर दिया, वो आ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फ़ाउल फ़ेल की जगह पर कौन सा हर्फ है बेटा? फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हर्फ इल्लत वाव है, ठीक है। ऐनुल फ़ेल की जगह पर कौन सा हर्फ है? ऐनुल फ़ेल की जगह पे हर्फ इल्लत नहीं है, तो कौन सा है? आप बता। हमज़ा, इसलिए महमूजुल ऐन हो गया। लामुल फ़ेल की जगह पर भी हर्फ इल्लत है, तो इस हवाले से ये क्या हो गया? लफ़ीफ़ मफ़रूक़ हो गया। अच्छा, अब फिर आपको बता दें महमूजुल फ़ा और लफ़ीफ़ मक़रून। महमूजुल फ़ा का मतलब क्या है? फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हर्फ इल्लत है, हमज़ा है। महमूजुल फ़ा का मतलब क्या है? फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हमज़ा है, ऐनुल फ़ेल की जगह पर और लामुल फ़ेल की जगह पर हर्फ इल्लत है, इसलिए तो लफ़ीफ़ मक़रून यानी दोनों हर्फ इल्लत आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। उसकी मिसाल दे सकते हैं जी हाँ, अल अय्यो। अल को हटा दो, अय्यो असल में था अवय्यो। असल में क्या था बेटा? अवय्यो। फ़ाउल फ़ेल की जगह पर कौन सा हर्फ है? हमज़ा, इसलिए महमूजुल फ़ा हो गया। ऐनुल फ़ेल की जगह पर कौन सा हर्फ है? हर्फ इल्लत। लामुल फ़ेल की जगह पर इसलिए लफ़ीफ़ मक़रून हो गया। अच्छा, अब फिर आपको बताते हैं महमूजुल फ़ा और मुज़ाअफ़। महमूजुल फ़ा का मतलब क्या है? फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हमज़ा है। मुज़ाअफ़ का मतलब ये है कि उसके ऐन और लाम दोनों एक जैसे हर्फ हैं, ठीक है। इसकी मिसाल दे सकते हैं आप? जी हाँ, इसकी मिसाल हम आपको इस तरीके से देंगे। अल अज़्ज़ो। क्या? अल अज़्ज़ो, डबल ज़े है, असल में था अज़्ज़ो। फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हमज़ा है, ऐनुल फ़ेल की जगह पर भी ज़े, लामुल फ़ेल की जगह पर भी ज़े, ठीक है। तो इस हवाले से ये महमूजुल फ़ा भी है और मुज़ाअफ़ भी है। बात वाज़ेह हो गई। महमूद की बहस यहाँ पर ख़त्म हुई। कल इंशाअल्लाह मुज़ाअफ़ की बहस पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूजुल लाम और महमूजुल ऐन मिसाल। भाई ऐन कलमे की जगह पर हमज़ा है और फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हर्फ इल्लत है। इस बाब कौन सा है? फ़अल यफ़अलु। फ़अल यफ़अलु का मतलब बेटा ज़रब यज़रिबु। जैसे अल वअदु, ज़िंदे, दर, गूर, करदन। गूर का मतलब है कब्र। ज़िंदे यानी ज़िंदा, दर यानी में, करदन यानी करना, यानी ज़िंदा बंदे को कब्र में दफनाना। क्या बेटा?
زندہ بندے کو یا کسی بھی زندہ چیز کو قبر میں ڈالنا. اب اس کی گردان جب آپ کریں گے تو اس کی گردان ہوگی وعد، یہ فعل ماضی، یعد یہ فعل مضارع. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یعد اصل میں یعد تھا، واو فتح اور کسرہ کی وجہ سے بیٹا حذف ہو گیا. جیسے وعد یعد وہ عین والا تھا نا، یہ بھی من و ان اسی طریقے سے گردان ہوگی، صرف معنی میں فرق ہوگا. محمود اللام اجوف. اچھا، محمود اللام کا مطلب کیا ہے توصیف صاحب؟ محمود اللام کا مطلب جی حرف علت. بیٹا آپ توجہ نہیں کر رہے یار، بیٹا آپ بتاؤ. محمود اللام کا مطلب کہ لام کلمے پر حمزہ ہے. لام کلمے پر حمزہ ہے، بس اجوف کو چھوڑو. ٹھیک ہے، جیسے فعل یفعلو، یہ بھی وہی باب ہے بیٹا، ضرب یضرب. المجیء، المجیء کا بیٹا ترجمہ کیا ہے؟ آمدن، آنا. ماضی معلوم جاء. اگر کوئی آپ سے پوچھے جاء اصل میں کیا تھا تو آپ کہیں گے جاء، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، مستقبل معلوم کیا ہوگا؟ یجیء. یجیء اصل میں یجیء تھا، یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. امر حاضر ہوگا جئ. جئ کیسے ہوا بیٹا؟ تجیء سے بنائیں گے. کس سے بنائیں گے؟ تجیء سے. تا کو گرا دیا، جیم متحرک ہے، ہمیں حمزے وصل کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک، جب آخر کو ساکن کریں گے تو پھر حمزے میں اور یا میں التقاء ساکنین ہو جائے گی. حمزہ حرف صحیح ہے یا حرف علت ہے، ہم حرف علت کو گرا دیں، جئ ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گی لا یجئ، اس میں فاعل ہو جائے گا جائن، اس میں مفعول ہو جائے گا مجیئن. جائن اصل میں بیٹا کیا تھا؟ جائن. جائن. ٹھیک ہے، کیا تھا؟ جائن. ٹھیک ہے، اب یا پر کسرہ دشوار تھا، یا یہ کہیں. ٹھیک ہے، کسرے کو جب ہم ہٹا دیں گے تو تنوین میں اور گویا کہ یا میں التقاء ساکنین ہو جائے گا، ہم یا کو گرا دیں گے. یا یوں کہیں کہ اصل میں تھا جائن، الف زائد کے بعد جب حرف علت آتا ہے تو اس کو بھی کس میں تبدیل کرتے ہیں؟ حمزے میں. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثالیں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، مزید آپ پیچھے کی طرف رجوع کریں. اس میں فاعل مجیئن. ٹھیک ہے، محمود الفا ناقص. فاعل فعل کی جگہ پر کیا ہے؟ حمزہ. ناقص کا مطلب کیا ہے توصیف صاحب؟ اس کا مطلب جی جی بیٹا احسن تم. لام الفعل کی جگہ پر حرف علت. بیٹا آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے، آپ پڑھ کر آئے ہیں پھر بھی آپ ایسے پریشان ہو رہے. ہاں، گھبراہٹ کیسے ہوتی ہے؟ جو آتا ہے جواب وہ تو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل یفعل، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے. جیسے عطا یاتی، عطا اصل میں عطیہ تھا، یاتی اصل میں یاتیو تھا. ٹھیک ہے، یا پر ضمہ دشوار تھا، ہٹا دیا یاتی ہو گیا. جیسے رما یرمی. امر حاضر میں بولو گے ایتے، کہتے ہیں یہ ایتے یہ کہاں سے آگے؟ فرماتے ہیں اصلش اعتے بود، اس کا اصل کیا تھا؟ اعتے. دو حمزے ایک ہی کلمے میں جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن تھا، اس کو پہلے والے کسرے کی وجہ سے یا میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، حمزے برائے کسرے ما قبل قلب بے یا شد. حمزہ ما قبل کے کسرے کی وجہ سے کس میں تبدیل ہو گیا؟ یا میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایتے شد ایتے ہو گیا. محموز العین لفیف مفروق. محمود العین کا بیٹا مطلب کیا ہے کہ عین کلمے کی جگہ پر حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ لفیف مفروق، یعنی دو حرف علت ہیں لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ فاء الفعل اور عین الفعل کی جگہ پر حرف علت ہے. باب آج کا باب یوں سمجھے ضرب یضرب کے نام پر ہے، باب فعل یفعل. الوعی. اچھا، وعیو کا ترجمہ تو سنا دو بھائی. وعدے کردن، وعدہ کرنا. وعا یئی، کہتے ہیں یہ وعا یئی کی گردان ہم کیسے کریں؟ کہتے ہیں وقا یکی. اب وقا یکی کو پیچھے جا کے دیکھیں گے، وہی قوانین یہاں پر جاری ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا،
امر حاضر کیا ہوگا؟ اے. بھائی یہ اے کیسے ہو گیا حاجی صاحب؟ یہ اصل میں تھا تئی. اصل میں کیا تھا؟ تئی. جب ہم نے امر بنانا چاہا تو تا کو تو گرا دیا، آخر سے حرف علت کو بھی گرا دیا، اے ہو گیا. جیسے وقع یکی سے کے، ولا یلی سے لے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اے ہو گیا. اے یا او، ای یا این. جیسے کہ اس میں فاعل وائن، اس میں مفعول موئیون. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ پیچھے والی اس گردان کو آپ دیکھیں گے وکی کو، اس میں یہ سب قانون بتائے گئے ہیں. محموز الفا لفیف مقرون، فاعل فعل کی جگہ پر حمزہ ہے اور عین اور لام کلمے کی جگہ پر حرف علت ہے. ٹھیک ہے. باب وہی ضرب یضرب. الایو جا گرفتن، جگہ لینا. کیا لینا بیٹا؟ جگہ سے مراد مکان بلڈنگ نہیں، بلکہ پلاٹ کا ٹکڑے کو بھی ادھر فارسی کے حساب سے جا بولتے ہیں. کہیں آپ مجلس میں بیٹھے، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی تھوڑا آگے ہو جائے مجھے بیٹھنے دیں، تو یہ بھی جا گرفتن. ٹھیک ہے. تو ماضی ہوگی اس کی جناب کیا؟ آوا نہیں بولیں بیٹا، اوا. اوا اصل میں تھا اوا یا، اوا یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا. آپ کہیں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو بھی الف میں تبدیل کر، پھر تو پڑھا نہیں جائے گا. اس لیے ہم واو میں یہ قانون جاری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جناب. مضارع یاوی، یاوی بیٹا اصل میں تھا یاویو، یا پر ضمہ دشوار تھا، ضمے کو ہم نے ہٹا دیا. جیسے توا یتوی، کہتے ہیں اس کی مثال آپ پیچھے پڑھ کے ہیں، توا یتوی، اس والے قوانین اس پر فٹ ہوں گے. امر حاضر کیا ہوگا؟ ایوے. ایوے بیٹا اصل میں کیا تھا؟ ای اصل میں تھا تأوی. کیا تھا؟ تأوی. تا کو گرا دیا، تا کو کیا کر دیا؟ اس کے بعد والا حرف متحرک تھا یا ساکن؟ ساکن تھا، اس لیے حمزہ وصل کو ہم لے آئے شروع میں، ہو گیا وی. آخر سے حرف علت کو گرا دیا. ٹھیک. اب دو حمزے ایک ہی حرف کلمے میں جمع ہو گئے، دوسرا حمزہ ساکن تھا، اس کو پہلے حمزے کی کسرے کی وجہ سے ہم نے یا میں تبدیل کر دیا، ایوے ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں فاعل آون. آون بیٹا اصل میں تھا آویون، یا پر ضمہ دشوار تھا، ضمے کو ہٹا دیا. التقاء ساکنین ہوگی کس میں؟ تنوین میں، اور یا میں یا کو گرا دیا. اس میں مفعول معویون، کوئی مرمیون والا قانون یہاں پر فٹ ہوگا. محموز الفا مضاعف. اب ہم آپ کو ایک ایسا لفظ بتا رہے ہیں جس کے فاعل فعل کی جگہ پر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے؟ دو حرف ایک جنس کے بھی ہیں. ٹھیک. یہ باب کون سا ہے بھائی؟ باب سب ضرب یضرب. جیسے 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 حکم مضاعف دارد، کہتے ہیں اس پر بھی قانون وہی کس والے جاری ہوں گے؟ مضاعف والے جاری ہوں گے. العزو. عزو کا بیٹا ترجمہ کیا ہے؟ بند دست از جا بیرون رفتن، ہاتھ کا جوڑ اپنی جگہ سے ہل جانا، ہاتھ کا جوڑ اپنی جگہ سے نکل جانا. جس کو اپنی سندھی میں کہتے ہیں فلاں جی ٹنگ نکری پئی. بھجن ٹوٹنا اور چیز ہے، اس میں ہڈی ٹوٹتی ہے، نکلنے کا مطلب ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ٹھیک. ماضی کی گردانوں کی عز عزا عزو، عزت عزتا عززنا، عززت عززتم عززتم. مضارع ہوگا یعزو، جیسے یضرب ضرب یضرب. پس حکم محمود ہر باب حکم صحیح ہے آن باب دارد. کہتے ہیں یہاں پر ہر محمود کا حکم اس باب کے صحیح والا حکم ہوگا، باقی اس میں جو حرف علت ہوں گی اس میں رد و بدل ہوتا رہے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.